تو ایک بار پھر بات کریں گے. صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور CDF تعیناتی کی سمری منظور کر لی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوائی تھی اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی ارسال کردہ سمری پر دستخط کر دیے ہیں. عاصم منیر 2030 تک فوج کے سربراہ ہوں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے اور یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. اس پر بات کریں گے. سینئر دفاعی تجزیہ بریگیڈیئر ریٹائر راشد جنجوعہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جنجوعہ صاحب شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. صدر مملکت آصف علی زرداری نے سمری منظور کر لی, دستخط کر دیے. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں. فاتح جنرل کو پہلا CDF بنایا گیا. کتنی ادارے کے لیے یہ مضبوطی کے باعث ہے؟ یہ بات بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ایک جوہری تبدیلی ہے ہائر ڈائریکشن آف وار میں. ایک مؤثر ہیڈ کوارٹرز مارز وجود میں آ گیا ہے اور قوم کو اس کی یہ نوید ملنی چاہیے کہ یہ ایک اس وقت ایسا ہیڈ کوارٹرز بنا ہے, ایسا عہدہ مارز وجود میں آیا ہے جس کی وقت کو بھی ضرورت تھی اور ہمارا جو دفاع ہے وہ بھی اس سے مزید مضبوط ہوگا. اب یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو مؤثر ہوگا, افیکٹو ہوگا, تینوں سروسز کی کمانڈ میں ہوگا اور جو تینوں سروسز کے درمیان کوارڈینیشن ہے وہ بہتر ہوگی اور آپریشن سطح پہ بھی, اسٹریٹجک سطح پہ بھی اور ٹیکٹیکل سطح پہ بھی. اس کے بعد اس جو ہیڈ کوارٹرز تخلیق کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو اس کا ایک پراپر ہائرارکیکل اسٹرکچر ہوگا, اس کو پراپر سٹاف کیا جائے گا اور یہ ایک ریئل معنوں میں افیکٹو وار ٹائم ہیڈ کوارٹرز ہوگا. پیس ٹائم میں اس کا کام مؤثر ڈائریکشن دینا, ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی اس کو ایک صحیح طریقے سے, صحیح سمت میں افیکٹو طریقے سے ڈائریکشن دینا اور جنگ کی صورت میں ڈیفینیٹلی ان کا جو بہت اہم کردار ہوگا. سنگل پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوگا ٹو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ملٹری میٹرز پہ چیف ایڈوائزر ہوتا ہے پرائم منسٹر کا. تو وہ اس لحاظ سے تینوں سروسز, کیونکہ آج کل ملٹی ڈومین وارفیئر کا زمانہ ہے جس میں کوگنیٹو ڈومین بھی ہے, جو ہارڈ کور کائنیٹک ڈومین ہے جس میں اسپیس ہے, لینڈ, ایئر, سی اور پھر سائبر اسپیس ایک ہے. تو ان تمام کو انٹیگریٹ کرنا, ایک کامن آپریٹنگ پکچر ذہن میں رکھنا اور اس کی بیسس پہ فیصلہ کرنا. سیکنڈز کی لڑائی ہوتی ہے آج کل کی جو وارفیئر ہے اور اس میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ انٹر سروس رائیولری فریکشن یا کوئی اور ایشو ہے تو اس پہ وقت صرف کریں. تو یہ ہم نے لیسنز بہت پہلے سیکھے ہوئے تھے, معاملات اس پہ چل رہے تھے پیشہ ورانہ سطح پہ, وار کالجز میں اس پہ ڈبیٹ ہو چکی تھی, مگر اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے. بہت کریڈٹ جاتا ہے اس جو لیڈرشپ کو, سول ملٹری بوتھ, جس نے یہ اس کا ادراک کیا اور یہ عہدہ تخلیق کیا. اور یہ ایک شخصی اس کو نہ جوڑیں, یہ ایک پورا انسٹیٹیوشنل ہم نے ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کریٹ کیا ہے وہ آل ٹائمز ٹو کم, کیونکہ جو آگے ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے معاملات ہیں ان کو ایک صحیح طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے اور تھریٹ سے نمٹنے کے لیے یہ عہدہ ایک بہت افیکٹو عہدہ ہوگا. اور پہلے جو جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر تھا وہ ایک کمیٹی تھی تینوں سروسز کی, تو اس کے چیئرمین ہوتے تھے 4 اسٹار, جو ایک نمائشی عہدہ تھا مور اور لیس, بہت کم کوارڈینیشن اور ان کا رول تھا اس کا. تو اب اتنا اس پہ جو اسٹاف پہ اور باقی چیزوں پہ صرف ہوتا تھا مگر اس کا کوئی عملی جو جنگ میں وہ بالکل غیر مؤثر ہو کے رہ جاتا تھا. تو اب اسی اسٹاف کو ابھی دوبارہ تخلیق کے مراحل سے گزارا جائے گا, ایک نیا اس میں اسٹرکچر بنے گا, اسٹاف ہوگا پراپر اور تینوں سروسز کو مؤثر ہائر ڈائریکشن آف وار یہ جو ہوگی. اور ڈپلیکیشن آف ایفرٹ ہوتی ہے, بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں پروکیورمنٹ ریلیٹڈ, ملٹری انجینئرنگ ریلیٹڈ, میڈیکل ریلیٹڈ اور سائبر اسپیس ریلیٹڈ, جس پہ جوائنٹنس ہونی چاہیے اور اپنی دفلی اپنے راج کے مصداق ہر فورس کو اپنے سائلوز میں آپریٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان جیسا ملک جس کے پاس وسائل کی کمی ہے وہ اس عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اور یہ بہت خوشائند بات ہے کہ اس کا ادراک کیا گیا اور یہ ڈیسیجن لے لیا گیا. بہت شکریہ. بریگیڈیئر راشد جنجوعہ صاحب ARY نیوز سے بات کر رہے ہیں.